رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات جلدی میں مجھے یاد نہیں رہا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام سرکار کا تابوت پاک سرکار برآمد کروائیں گے اور اس کے بعد سرگودا شہر کی تمام ماتمی سنگتیں جو ہیں وہ ماتمداری کریں گے. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی محکم اور مسلم اور مستند حدیث پاک، جس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین، روزانہ میں اس کو تلاوت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں. خدا جانے عادل نے کتنا عدل کر کے ان کو تولا ہے. جو قرآن کے برابر تلے وہی آل محمد. دونوں کو برابر کا تول کے سرکاری شاہ فرما رہے ہیں. انی تارکن فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑنے والا ہوں. رسول پاک فرما رہے ہیں میں چھوڑنے والا ہوں
چھوڑ کر جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھی ترجمہ کریں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے بعد میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ میں جا رہا ہوں، جگہ میری خالی ہو رہی ہے، قرآن کی نہیں۔ قرآن کی جگہ خالی نہیں ہو رہی، قرآن کو تو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ قرآن کے مقابلے میں وہ آنا چاہیے جو رسول جیسا ہو۔ یا نبی بحث بھی ہو سکتی ہے اور کئی ہوئی ہے، جبکہ قرآن رسول کی زندگی میں قرآن رسول کے ساتھ ہے۔ پھر عقلی طور پر، علمی طور پر، حکمت کے اعتبار سے ضروری ہے پھر رسول اپنے بعد اس کو چھوڑ کے جائے کہ رسول کی زندگی میں وہ قرآن کے ساتھ ہو۔ خوش ہو جائے گا، تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے گا۔ رسول پاک کی 40 سالہ زندگی کو ایک دن میں نے تھوڑا سا ضمناً بیان کیا۔ 23 سالہ زندگی، 13 سال مدینے کی مکہ کی زندگی پاک اور 10 سال مدینے پاک کی زندگی، 23 سال کی زندگی میں رسول صحابہ کرام میں رہے۔ اب یہ پھر بحث ہے، بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن وہ نہیں سنانی نہیں آپ۔ دیکھیں 23 سال، 1-2 دن نہیں، رات دن، 23 سال رسول صحابہ کرام میں رہے۔ مجھے 23 سالہ زندگی میں ایک چھوٹی سی کنایتاً، اشارتاً، علماً، حکمتاً کوئی ایسی حدیث دکھا دے کہ رسول نے کسی صحابی سے کہا ہو یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ۔ سمجھ آئیے میرے فرمایا ہو یار 23 سال کو 1-2 دن کی بات نہیں، ہفتوں کی بات نہیں، سالوں کی بات ہے، اور رہے بھی ان کے درمیان۔ چلو ان کے درمیان رسول نہیں، وہ تو رسول کے ساتھ رہے، اور نہیں برقرار ہے۔ اور بات اتنی کافی ہے جب وہ رہے ہیں ساتھ، سرکار بھی رہے ہیں، کوئی ایک حدیث اتنی سی دکھا دے کہ کسی ایک کے لیے فرمایا ہو، کسی دن فرمایا ہو، کسی رات میں فرمایا ہو، کسی محفل میں فرمایا ہو، کسی موقع میں فرمایا ہو، کہو کسی جنگ میں فرمایا ہو۔ نہیں تو ہزاروں دفعہ رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو۔ اب تھوڑی سی بحث کو ذرا آگے کرتے ہیں، اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اسی حدیث کو، یہ جو حدیث ثقلین ہے جو آج آخری دن ہے، اس کو رسول پاک نے 70 طریقوں سے بیان فرمایا۔ ہماری کتاب آقا حامد حسین کنتوری نے ابقات الانوار کی 664 صفحے کی حدیث، اسی حدیث پر اتنی موٹی کتاب لکھی، سمجھ لیں، اسی حدیث پر، اور باقی بھی میرے پاس جیسے موجود ہیں۔ تو انہوں نے مختلف طریقوں سے انہوں نے اس کے لیے کہا کہ رسول نے یہ جو میں نے حدیث پڑھی انی تارکن فیکم الثقلین، ایک یہ ہے، 1-2 سناتے زیادہ۔ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ۔ پھر فرمایا انی
تارکن فیکم الخلیفتین، میں تمہارے پیچھے اپنے 2 جانشین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت۔ تیسری انہوں نے فرمایا، سرکار نے تیسری دفعہ یہ فرمایا انی مستخلف فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں بطور خلیفہ، 2 چیزیں مستخلف اپنے پیچھے 2 برابر کی بطور خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین جن کا وزن برابر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بھائی؟ 70 مرتبہ سرکار نے، جو ہمارے پاس روایات ہیں، 70 مرتبہ اطرت، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، کتاب اللہ ہے۔ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہی بے توجہی سے یہ باتیں نہیں سنائی گئی۔ کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، ہر ایک میں اطرتی اہل بیت، ہر ایک میں اطرتی اہل بیت، ہر ایک میں اطرتی اہل بیت، 70 مرتبہ۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک مجہول الاسم نے، ایک ایسا آدمی جن کا انہیں نام کا بھی پتہ نہیں، قرآن سنا ہے میری غور لال سے، انہوں نے علم رجال میں انہوں نے کہا ہے ایک ایسا آدمی جس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، اس کے متعلق حالات بھی معلوم نہیں ہیں، وہ کون تھا، کہاں کا تھا، اور میں لفظ کہوں ہے کیسا تھا، غور نہیں فرما رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے کہی ہے، انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ کیسا تھا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجہول الاسم نے کہا ہے کہ رسول نے ایک دفعہ فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و سنتی۔ بل سمجھ آئیے، نہ روئے، کیا کہیں، کہنے والے کا نام بھی نہیں، ان کے حالات بھی نہیں۔ میری بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ تمام کتابوں میں یہ ایک کسی نے پتوری، اور یہ کسی نے کہا ہے بنایا گیا، وہ کہنے والے کا ہی پتہ نہیں ہے تمہیں بنایا گیا، وہ گل سمجھ نہیں آتی، وہ سارا نظام تو آل محمد ہی میں آ گیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ناراض نہیں ہوں، ناراض نہیں، سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا سنت میں آتی ہے نماز روزہ، یہ کہا کہ میں تمہارے پیچھے سنت چھوڑے جا رہا ہوں، قابو ہو گئے، قابو، آپ کی زبان میں قابو سمجھتے ہیں، قابو اللہ کرے کوئی ہوئے نا۔ انہوں نے کہا ہے ہی یہی، ناراض نہیں ہونا، بالکل ناراض ہونا تو ہمیں یہاں نہ بٹھایا کرے، ناراض ہوتے میں کیوں بٹھایا؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول کتاب اللہ کے ساتھ سنت چھوڑ کے گئے۔ میں جملہ کہوں، جب اعلان ہو گیا سنت ہی چھوڑ کے گئے، کیا رسول کا علم نہیں تھا کہ یہ کچھ کریں گے؟ کیا اللہ کو علم نہیں تھا میرے نظام میں یہ جملہ آئے گا کہ یہ کتاب کے ساتھ سنت کو لے آئیں گے، اطرت کو نہیں؟ یہ سنت کو لے آئیں گے، اطرت کو نہیں لے آئیں گے۔ اللہ نے کہا لو ہم ایک ایسی مثال بنا دیتے ہیں قیامت تک یہ سنت پر زور لگا دے، اطرت غالب رہے۔
چھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے کہا لو ہم تمہیں عملاً مسجد نبوی میں دکھاتے ہیں. رسول کو بھیج دیا سجدے میں, کہا حسین گھٹ میں بیٹھ. خوش نہیں ہوتے, خوش نہیں. نہ میں کیا کہہ رہا ہوں, دین شروع ہوا جناب آدم سے, سنت شروع ہوئی جناب نوح سے. کہاں بیٹھے ہیں یہ پتہ ہی نہیں. شریعت شروع ہوئی جناب نوح سے, دین شروع ہوا جناب آدم سے. شریعت کیا سے شروع ہوئی؟ جناب نوح علیہ السلام. 1000 سال بعد, دین کے 1000 سال بعد یہ سنت شروع ہوئی. اگر برابر کا وزن ہوتا تو دین سے کے وقت سے ہوتی نا. سنت کہاں سے شروع ہوئی؟ شریعت کہاں سے شروع ہوئی؟ ذرا میرے بھائی ہے نا, کیوں میرے خیال کی ہو رہا ہے؟ مجھے بھی نہ کرے. دیکھیں دین جناب آدم سے شروع ہوا, نبوت دین سے شروع ہوئی, شریعت سے نہیں. جب دین سے نبوت شروع ہوئی پھر دین ہی ولایت میں قائم ہوا. غدیر پہ دین قائم ہوا, شریعت نہیں. مجھے باتیں آتی ہیں. غدیر پہ کیا کامل ہوا؟ اچھا کامل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. رسول نے فرمایا, دیکھو رسول کو بھیج دیا سجدے میں. رسول سجدے میں پڑھ رہا ہے سبحان رب العلی و بحمدہ. کہنا میں نے یہ تھا جناب نوح سے لے کے سرکار تک کسی نبی کی نماز میں اس طرح کی کوئی مجھے مداخلت دکھائیں کہ نبی سجدے میں ہو, کوئی آگے پہنچ میں بیٹھے. 5000 سال کے فاصلے میں سنت چلتی رہی یا نہیں؟ کوئی ایک واقعہ نہیں. رسول ہی کے زمانے میں یہ واقعہ آیا تو کسی واقعے کی نشاندہی تو کرتا ہے نا. رسول خدا ہے نماز نماز نماز. مجھے میرے بھائی کسی نبی سے کہیں کہ رسول نماز میں ہو, ذرا آ کے پشت پہ بیٹھ کے تو دکھا. شادی میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی نبی ہمت کرے نا, کوئی نبی ہمت کرے نا. کیا کہہ رہا ہوں, نبی پاک کی پشت مبارک میں معصوم ہے خود بھی. معلوم ہوتا ہے امتی کبھی امام کی پشت میں نہیں بیٹھ سکتا. امام حسین علیہ السلام نانے کی پشت. ٹھیک ہے, باتیں بہت ہیں, بہت ٹائم پاس نہیں کرنا, مجھے باتیں آتی. امام حسین علیہ السلام آ کے صرف بیٹھ گئے. کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے. جس کا بیٹھنا رسول کی نماز پڑھا دے. ہوئے 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 ہوئے. علماء نے فرمایا ہے, علماء نے, رسول کی ہر نماز کمال پر ہوتی ہے. اور پھر خاتم المرسلین ہر نماز کمال پر, ہر نماز کمال پر. اب انہوں نے فرمایا, ان کی ترجمانی میں ان کے لفظوں میں کر کے کہتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کوئی کمال ایسا رہ گیا تھا رسول کی نماز کا جو
تو سمجھ آئیے میرے بھائی، خوش ہو جانا، خوش ہو جانا۔ علماء نے لکھا ہے، یا علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گل پہلے کی دائر ہے پھر آکے جبریل کو درمیان میں جبریل کے مشورے لاتے ہیں۔ میں کہنا مجری بنا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، جبریل کا تصور ہی نہیں، نہ خیال کریں۔ جبریل اور حسین ایک ہے، رسول خدا اور امام حسین علیہ السلام نے دوران نماز، جیسے علماء نے لکھا، اپنے عدالت کے ترازو میں ایک پلڑے میں سنت کو رکھا، ایک پلڑے میں اطرت کو رکھا، ایک پلڑے میں نماز کو رکھا، ایک پلڑے میں حسین کو رکھا۔ اب جو تولا حسین وزنی نظر آیا، سمجھ نہیں آ رہی؟ امام حسین علیہ السلام صحیح وزنی نظر آئے، وزنی نظر آئے۔ ابھی حیدرآباد دکن نواب دکن کے ہمیں ہر سال جاتا ہوں، وہاں یہ لفظ میں نے یہ جملہ میں نے کہا، کیونکہ وہ تو ادب کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی خاص کر یہ علمی درسگاہ ہے، ادب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب رسول نے تولا تو حسین کا پلڑا وزنی نظر آیا۔ علماء نے ادب کی لفظ میں کہا ہے یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر نہیں اٹھ سکا۔ سمجھ آئیے میرے بھائی، خوش ہو جائے میرے بھائی، خوش ہو جائے۔ میں کیا کہہ گیا، حسین کا وزن امام حسین علیہ السلام نانے کی پشت مبارک پر بیٹھے اور کئی ویسے ادھر سارا نہیں کرے، آگے پڑھنا بھی ہے۔ رسول پاک کے پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد، سبحان رب الاعلی و بحمدہ کو ذرا غور کرنا ہے۔ امام حسین نے کہا ایک، معلوم ہوتا ہے ایک کا وزن تسبیح کے برابر ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ ایک اونچی آواز سے کہا ایک، جب ایک کہنا کہ دل میں کہا ہوگا، نہ میں آپ فرمایا دل میں کہا ہوگا، نہ دل میں نہیں کہا۔ کیا رسول کو بتانے کے لیے؟ رسول کو تو پتا ہے آج گنتی ہونی ہے، اللہ کو بھی علم ہے آج گنتی ہونی ہے، آج تو پتا چلے گا میری گنتی کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا تسبیح کے بعد گنا ایک، کن کے لیے؟ رسول کے لیے، رسول کو سنانے کے لیے۔ خوش ہو، خوش ہو۔ وہ جب پیچھے سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کون بیٹھا ہے، تاکہ انہیں پتا چلے آج حسین اور نماز، آج سنت اور اطرت مخاطب۔ یہ ہے یا نہیں میرے بھائی؟ شادی میں ایک اور پہلو نہیں بدلنا ہے، وہ لاہور کے لیے آپ کے لیے نہیں۔ نہیں سنا، یہ سنا نہیں۔ امام حسین
अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रसूल पढ़ते गए, हुसैन जिंदा इतरत गिन रही है, सुन्नत चल रही है। ये हम काम जल्दी जल्दी 1 मिनट में ये हुआ कि 70 सरकार जो आलम ने तस्बीह पाक पढ़ी, सुभान हमदिही हई सुभान रब्बियल आला। कितनी जल्दी बेहतर हुई है वाबे हम दे कुछ नहीं आता। 70 मरतबा रसूल पाक ने तस्बीह पाक पढ़ी। हुसैन ने फरमाया 70 का ऐलान करके, क्योंकि ये 70 की फिगर तौहीद की है। हमारे अशरात 10 से शुरू होते अहाद और अशरात 100 पे खत्म होती। अल्लाह के अहाद 7 से शुरू होते हैं, 70 पे खत्म होते। तो कुछ समझ आइए। फिर मर्जी कहनी है, अल्लाह भी चाहता है हुसैन बैठे, तो रसूल भी चाहता है आज पता लगे। 70 मरतबा गिन के रसूल की तस्बीह और इमाम हुसैन का इतरत का बैठ के गिनना, जब बराबर 70 पे गया हुसैन उतर गए। रसूल ने सर उठा लिया, सर उठाना दलील है। कोई था जिसकी वजह से सर सजदे में रहा, आप उठाना बताया कोई था, इसे खबर ना भी हो वो भी बाखबर हो। यही वजह है इस हदीस को किसी ने रद्द नहीं किया, खुदा जाने क्या हो जाता। कुछ समझ आ रही है मेरे पास? ऐसा प्रोग्राम दोनों ने मिला के उसने रसूल ने कहा कि 70 पे हुसैन उतर गए, रसूल ने सर उठा लिया। अब ये सर उठा लिया और 70 तक हुसैन ने गिना। क्या नतीजा क्या हुआ? अल्लाह क्या बताना चाहता है? अल्लाह यही बताना चाहता है, लोगों मेरी इबादत और हुसैन की ताज़ीम बराबर है। समझने आए लोग अपनी मर्जी। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। इनकी ताजीम उसकी इबादत बराबर। परेशान हो गई है ताजीम पे, मुझे आती है बातें, बहुत आती है। इनकी ताजीम और उसकी इबादत। चलिए ये हाथ खोला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही मसला हल फरमाया कि नमाज है सुन्नत और हुसैन है इतरत। रसूल फरमाएंगे साकलाइन, दोनों का वजन बराबर। अब आके देखो यहाँ इतरत वजनी है या सुन्नत? मैं जुमला कहूँ, हुसैन ने 70 मरतबा गिन के बताया कि सुन्नत इतरत से 70 गुना हल्की है। समझ आए मेरे भाई? अच्छी बात हो, आप देखे खुश हो गए। जनाब एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
سے ایک مناظر آیا مناظرہ کرنے ملک کے شام سے، پہلے زمانے میں آتے آیا سرکار تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کرے جلدی وہ وقت آئے کہ امام بیٹھے ہوں اور ہم بھی بیٹھے، دعا مانگ لیا دعا مانگ۔ اچھی دعا ہے یا نہیں؟ خوش ہوئے یا نہیں؟ روحانی خوشی ہوئی یا نہیں؟ شکر ہے ٹھیک۔ بیٹھ جائے وہ شخص آئے، سلام کیا بیٹھ کے، سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا۔ سرکار کو جب کہا نا مناظرہ آپ سے کرنے آیا تو میرے آقا نے فرمایا میرا یہ حمران ابن آیون بیٹھا ہے، میرے اس حمران سے مناظرہ کر۔ میرے کے لفظ میں بہت وزن ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے تھوڑی سی بات کہی تو آج کتنی کتابیں لے کے آئے، اور میں نام کتاب کا لوں گا نہیں، ٹھیک تاکہ آپ کتابیں ڈھونڈیں کھولیں، ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ اب حال یہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، حمران ابن آیون کی طرف سرکار نے اشارہ کیا۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، آپ ان کی طرف بھیج رہے ہیں، فرمایا اگر تو نے میرے حمران کو شکست دے دی گویا مجھ امام کو شکست دے۔ ایسے بن جاؤ میرے بھائی خدا واسطے، ایسے بن جاؤ۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو وہ حمران کی طرف متوجہ ہو۔ حمران ابن آیون نے کہا اسی شامی مناظر سے مجھ میں کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے اعلان کرو۔ اس نے کہا میں علم قرآن میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی موجودگی میں علم قرآن پہ مناظرہ شروع ہو گیا۔ ہوئے 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 عادل خود بیٹھا ہوں۔ جب اس شامی مناظر میں یہ دیکھا کہ میں علم قرآن میں شکست کھانے لگا ہوں، زیر ہونے لگا ہوں، اگر زیر کی لفظ میں کہوں تو سمجھ جائے، زیر ہونے لگا ہوں تو میں شکست کی لفظ کو کہہ تو میں نے دیا نا تاکہ ذرا سمجھا کے پھر چھوڑ دوں گا، آئندہ میں شکست کی لفظ نہیں کہوں گا۔ آل محمد کے لیے شکست کی لفظ ہے، میرا لفظ جو یہ سکین ہے۔ جب زیر ہونے لگا کہتا ہے مولا میں علم کلام کے قرآن میں زیر ہونے لگا ہوں، اب میں عربی ادب میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شامی مناظر نہیں کہا، سرکار نے فرمایا ابان ابن تغلب ان سے عربی ادب میں بات کرو۔ ابان ابن تغلب بیٹھا ہوا تھا، عربی ادب میں بات شروع۔ جب وہ عربی ادب میں بھی زیر ہونے لگا پھر وہ شامی کہتا ہے مولا میں فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا زرارہ ابن آیون فقہ میں بات کرو۔ خوش نہیں ہو رہے میرا خیال ہے۔ جب وہ فقہ میں بھی زیر ہونے لگا تو کہنے لگا مولا میں علم کلام میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مومن توق توئے الف کاف دونوں کا توق، توق کے معنی جو بھی دلیل دیتے تھے نشانے پہ رکھتے تھے۔ مومن توق ان سے علم کلام میں بات کرو۔ مومن توق نے بات کرنی شروع کی، جب وہ اس میں بھی زیر ہونے لگا کہنے لگا ہائے ہائے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، بیان کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، پڑھ کے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اس نے کہا مولا میں امامت پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے سب سے چھوٹے کم سن جن کو بیٹا کہتے ہیں ہشام ابن حکم ابھی داڑھی نہیں آئی، داڑھی فرمایا میرے سامنے میری امامت کو ثابت کرو۔ کوئی نہیں فرمایا علم امامت میں علم امامت میں مناظرہ کرتے امام تشریف ہے۔ اب جناب اس نے جب دیکھا شامی مناظر میں اتنی عمر کا، اس نے کہا یہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی داڑھی نیچے نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا اتنی مہربانی کریں میں اس میں سوال نہ کروں، بچے سے کہو مجھ پہ سوال کریں، اتنی مہربانی کریں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سوال تیرا ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امامت کی دلیل میں سوال کرو۔ پتہ نہیں کتنے کتنوں کے پیتے بکھر جائیں۔ یہ امام تشریف نہ رکھتے ہو،
हिशाम इब्न हकम बच्चे ने उसी शामी मुनाजिर पे पहला सवाल किया, शामी मुझे ये बताओ, अल्लाह इंसानों की अक्लों से ज्यादा वाकिफ है या इंसान खुद अपनी अक्लों से वाकिफ है? उसने कहा से इंसान इतने नहीं वाकिफ जितने अल्लाह वाकिफ। अल्लाह इंसानी की अक्लों से ज्यादा वाकिफ है। हिशाम ने कहा तूने ठीक, पैदा बचा पैदा कर पुत्र। इंसान अल्लाह इंसानों की अक्लों से ज्यादा वाकिफ। फिर हिशाम ने कहा ये हमारी अक्लें लालच की वजह से, खौफ की वजह से, गलबे की वजह से, हाय 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 मैं क्या क्या गिना से क्या क्या ये गलत फैसला कर सकती है। इस अक्ल को गलती से बचाने के लिए अल्लाह ने कौन सा इंतजाम किया? शामी ने कहा अल्लाह ने नबी भेजे। हिशाम ने कहा ठीक कहा, नबी आके उन अक्लों को गलती से रोकते हैं, हिफाजत करते हैं। ये कह के फिर हिशाम ने कहा नबी के बाद अक्लों की हिफाजत कौन करती है? उसने कहा सुन्नत। हाय सुन्नत। सरकार हिशाम ने कहा अच्छा सुन्नत जो है ये अक्लों की हिफाजत करती है, हिदायत करती है। उसने कहा करती है। जनाब हिशाम ने कहा शाम में जब तेरे पास सुन्नत मौजूद थी तो फिर यहाँ मदीने लेने क्या आया? खुश नहीं होते मेरे भाई, खुश नहीं होते। वो सुन्नत तो शाम में भी मौजूद थी, यहाँ लेने क्या आया है? उसने सुना तो अपना वो जो सामान था उठाया, सही से कहने लगे सही मैं हार गया, मैं हार गया, मैं इजाजत दे। सरकार ने फरमाया बैठ जा, इमाम जाफर सादिक ने बैठ जा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि, बैठ जा। देखिए इस बच्चे ने तुझ पे सवाल किया और जो नतीजा हुआ तूने देख लिया, खुद मान लिया। सुन्नत हिदायत नहीं करती, समझ आइए ना, यार खाना ज्यादा पहले तो अब यूं कर कि तू इस बच्चे पे सवाल कर, उसको कर, इसने पहले किया, अब तू सवाल कर, हो सकता है कि इससे बेहतर जवाब दे। उसने सामान रखा, बैठ जो ही बैठ गया तो सवाल किया। जो सवाल इस हिशाम ने कहा था ना, वही इसने दोहरा के कहा। शहजादे बताओ कि अल्लाह इंसान की अक्लों से ज्यादा वाकिफ है या खुद इंसान? वही सवाल इस शामी ने शहजादे ने कहा। शहजादे ने कहा अल्लाह ज्यादा वाकिफ। फिर उसने दूसरा सवाल किया, ये अक्लें गलती कर सकती हैं तो अक्लों की हिफाजत की हिदायत के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? हिशाम ने कहा पहले का इंतजाम बताऊं या आज का इंतजाम बताऊं? खुश नहीं होते मेरे आज का इंतजाम बताऊं या पहले? उसने दोनों बता दे। जनाब हिशाम ने कहा पहले में मेरे सरकार दो आलम नबी हैं, आज में ये मेरा इमाम बैठा, ये अक्लों की हिफाजत करने वाला। इसने कहा कि सही, उस हिशामी ने कहा शहजादी तुम तो इनके साथ रहते हो, सही के साथ, आपको तो पता, मुझे तो खबर ही नहीं है। सही ने कहा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, ऐसे हो जाओ ना, मशवरा देता हूं। का क्या, पहले तो कुछ सवाल बना ले और उनके जवाब भी बना ले, और ख्याल ये कर अगर सरकार दो आलम होते उनसे मैं यही सवाल करता और वो यही जवाब देते, वही सवाल और जवाब मिला के ना मेरे इस इमाम से पूछ ले जो रसूल वाले जवाब दे दे, फिर तो मान लेना ना।
खुश नहीं हो रहे मेरे भाई? कहने का बात ठीक, 1 मिनट का तवक्कुफ करके शामी ने कहा, मैंने सवाल भी बना लिए और जवाब भी बना दिया। मैं शाम से लेके मदीने तक आया, जो कुछ शाम से लेके मदीने तक मेरे साथ हुआ इमाम फरमा दे। बस इसका कहना था। मेरे इमाम ने फरमाया, तेरा ये नाम है, तेरी माँ का ये नाम है, दादी का ये नाम है, दादी का ये नाम, लक्कर दादी का ये नाम। कुछ समझदारी हुई है। खड़े होके कहता, मौला मुझे पता ही नहीं था, आपने नाम बता दिया। बाप का शजरा गिना, फुला तारीख को, फुला तारीख को, फुला वक्त में तूने फुला कमरे के फुला कोने में मदीने आने का इरादा किया। फुला फुला चीजें उठा के सदकता कहता था, सदकता फुला जगह से गुजरा, फुला जगह से गुजरा, फुला जगह से गुजरा। खुश हो जाए ना लफ्ज कहता, अगर अल्लाह करे खुशी हो जाए आपको भी। फरमाया तो फुला जगह पे फुला वक्त में जब पहुंचे, हमने तुम्हें नींद दी। खुश नहीं होते? अल्लाह तुझे नींद में, तुम्हें नींद में मेरा नाम भी बताया गया, मेरा ओहदा भी बताया गया, खड़ा होकर और ये भी तुम्हें बताया गया, इनकी बात मान लेना वरना जहन्नम के लिए तैयार हो जाए। और ये कहना था, कदमों में क्या क्या कहता, मैं गवाही देता हूँ, तुम ही हुज्जत खुदा फैला। बात आ रही है जनाब वजन की। ये वजन शुरू ही नहीं अब कहीं, अब तो देखिए बात सीधी हुई, तर्जमा भी हुआ, वही से खत्म। चलो इस्लामाबाद ठीक हो। अब जनाब ये हुआ कि कुरान और इतरत का वजन मादी नहीं। कल वाली बात याद है? कागज पे लिख के कुरान को तोले, बहुत से हजरत नए तशरीफ लाए हैं, 5 किलो कागज ले, उस पर कुरान लिखे, कुरान लिख के तोले 5 किलो, वो 5 न ऊपर न नीचे। तो मालूम हो गया कुरान का वजन मादी नहीं होता, रूहानी। बातें आप सुनी हुए, मुझे आगे बढ़ना सर, एक तरह आपका माहौल में बना लूं, क्या कहीं नारे भी तो लगवाने होते हैं, तो बोली सूखा हो जाए फिर बुलाना ही नहीं। मजलिस से दाद आई, जनाब यूसुफ, तो आपको आता है, मुझे एक लफ्ज बाजार मिस्र में बिकने आ गए। अल्लाह भी कहता है हाँ बिकेगा। और छोटा सा ऊपर है, बच्चे है ऊपर, एक छोटा सा उन्होंने पर्दा डाल दिया था, हिजाब डाल दिया था। जो भी खरीदार आता था ज्यादा को नहीं दिखलाने देते, कोई मोटा खरीदार आता ना, मोटा पैसे वाला, ये नहीं मोटा क्या अब वो आता, तो वो जो बेचने वाले थे वो सरकार का थोड़ा सा चेहरा उन्हें दिखा देते। अजीज नस्र जुलेखा के साथ आ गया। अल्लाह बयान नहीं करना, सारा इस वक्त मौका नहीं है। वक्त के तगाजे से जब उन्होंने बादशाह
دکھا کے with فیملی آیا ہے. حقیقت میں دکھانا بی بی آسیہ کو تھا. سمجھ یہ باہر دے سامنے میں بہت کافی ساری باتیں میں نے کہہ دی. سمجھ آئی؟ ہاں جناب جب وہ آئے تو انہوں نے اب پردہ پورا اٹھایا. وہ بیچنے والوں کو پتہ لگ گیا خریدار. جب پورا انہوں نے پردہ ہٹا لیا نا بی بی آسیہ نے کہنا تھا خریدنا ہے. کوئی سمجھ آئیے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے خریداری کے لیے کسی مومن کا ہونا ضروری ہے. فرعون نے کہا ہاں خرید میرے سارے خزانے کھول دو اور ہر خزانہ آ کے. انہوں نے کہا قیمت کیا کہتے ہیں اس کے وزن کے برابر ہم تول لیں گے جتنی میں تل جائے گا آپ انہیں لے لینا ہم وہ لے لیں. خود نے آسان کی بات ورنہ جو نبی ہی کا نہ سمجھے وہی فرعون ہے. انہوں نے سمجھ لیا ہی کیا ٹھیک ہے نا خوش ہو جائے گا خوش بھی رکھنا ہے. اب جناب انہوں نے خزانے آنے شروع ہو گئے جناب یوسف کے برابر میں وہ پلڑے میں رکھتے گئے. جناب یوسف کا پلڑا نیچے وہ اوپر. شاہ جی خبر کیا ہو گیا ہوگا جب آخری پھیرا لے کے آئے نا وہ دولت لانے والے. انہوں نے کہا فرعون آخری ہے رکھو نا آخری رکھ چکے تو دیکھو نا جو ہی آخری رکھو وہ جہاں اٹھا ہوا ہے جناب یوسف کا پلڑا نیچے ہے. اس کی پیشانی پہ ہے اس کی نہیں آسیہ کی پیشانی پہ. مایوسی کا تصور آیا. فوراً جناب یوسف نے کہا تو نبوت کو مادیت سے تولنا چاہتا. نبوت وحدت سے ہلکی ہے باقی ہر شے سے وزنی ہے. کچھ سمجھ آئے میرے بھائی؟ جلدی جا کاغذ قلم دوا دیں آگے. جناب نے لکھا کیا لکھا تو نواز میرا پتر میں پہلے بھی آگے کروں اس سے دہرانا مقصود تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے سمجھدانی پہ ہے نا میرا پتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمائے ساری دولت ہٹا کے وہاں رکھ. اب بسم اللہ کا اتنا سا پرچہ جو رکھا یوسف یہاں چلا گیا بسم اللہ نیچے چلی گئی. جو نبوتیں بسم اللہ کا مقابلہ نہ کرے پھر معلوم کرو اجرت کا وزن کیا. اب مجھے آپ دے اجازت میں وزن پڑھوں. جب بھی آپ ایک چھوٹا سا وزن میزان بتا دوں لمبی بیسے آسانی سے والسماء رفعها ووضع الميزان اور سما کو بلند کیا. یہ سما کون ہے؟ یہ جلدی نہ سما سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے. سما تو پہلے سے بلند ہے اس کو کیا بلند کیا؟ والسماء ذات مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کیا. خدا جانے کتنا بلند کیا. لمبی ویسے مجھے میں نے اس میں کئی 28 مجالس عرض کی ہیں خدا نہیں جانا چاہتے. والسماء رفعها رفعت کا کمال جسے اللہ کہے کہ اس کو بلند کیا. پوچھا گیا مولا وہ بلندی کا کمال کیا ہے؟ ورنہ جہاں جا کے بلندیوں کی تمام حدیں ختم ہو جائیں اور توحید کی حد شروع ہو جائے اس آخری حد کا نام ذات محمد مصطفیٰ.
والسماء رفعها ووضع الميزان. گل میں کرن دے تو ایک روایت میں سرکار جب جانتے ہیں، اور میں کتاب کا نام بالکل نہیں لوں گا سبوں کے لیے، ووضع الميزان. انہوں نے کہا کہ سرکار علی علیہ السلام کو اللہ نے معیار اور کسوٹی بنا کے پرچم کی طرح کائنات کے درمیان میں آویزہ کر دیا. جان بوجھ کر، جان کر جو ان پر ایمان لے آئے وہ مومن ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو انہیں نظر انداز کرے وہ گمراہ ہے. کوئی گل کرنا جو ان کو نہ مانے یا ان کی جگہ کسی کو مانے. لکھا ہوا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. میزان کو رکھا. یہ میزان کون ہے؟ کون ہے؟ ترازو ہے. رسول کی طرح ترازو آ رہا ہے. یہ میزان علی ابن ابی طالب. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. اس کی تفصیل کا اس پہ وقت نہیں. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا اقیموا الوزن بالقسط. اللہ تطغوا فی المیزان. اس میزان میں بغاوت نہیں کرنی، جیسا ہے ویسے مانو. حکیم صحیح دیکھیں پونا گھنٹہ ہو گیا، پتہ نہیں لگتا سی. حکیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. تخسر المیزان اسی میں بحث کرنی ہے. ولا تخسر المیزان. حکیم الوزن بالقسط. اس وزن کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان. اس میزان میں کمی نہ کرے. اور میزان کون ہے میرا پتر؟ علی علیہ السلام. جلدی آ کے سمجھ آئیے یا نہ؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے. جلدی بات کے حوالے سے اب میں آیت پڑھتا سورہ اعراف کی 9 پارہ 8 نمبر آیا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. قیامت والے دن وزن ہی حق ہے. کچھ سمجھ آتی ہے؟ جلدی جلدی میرے نام. یومئذ مانے دن میں، یوم مانے دن میں. قیامت والے دن وزن للحق کو حق ہوگا. حق کون ہے؟ اجے بھی جان دنیا میں نہیں سمجھے کیا کہ یومئذ الحق. اگلی گل فمن ثقلت موازینہ. جن کے میزان اس حق سے وزنی ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ وہ ہیں جو فلاح پانے والے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. ثقلت مانے ثقلین سے فمن ثقلت موازینہ. زور بنا لگے دی خدا کھوائے کیا کرے بوڑھے آدمی ہے دیوانوں کیا کرے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اب جن کے میزان کیا ہو جائیں گے؟ وزن. وزن کیسے ہوتے ہیں؟ جناب علی کی ولایت. ولایت سے کیا ہوں گے؟ وزنی. فاولئک هم المفلحون. یہ فلاح پانے والے. ٹھیک ہے. المفلحون ہم تاکید، الف لام تاکید، جمع تاکید، ساری تاکید. یہی فلاح ہے، یہی ہی فلاح پانے والے. ہم تو خوش ہو گیا میرے مطلب. ومن خفت موازینہ. جن کے میزان کم ہو گئے، ہلکے ہو گئے. ہلکے کم ہوتے ہیں. کیا میزان ہلکے کیا مطلب ہوا؟ نمازیں تو ہیں، روزے تو ہیں ہلکے.
کتنی ہولہ برادر ہیں، نمازیں ہیں مگر ان میں ولایت نہیں. وہ پانی خط ناراض ہو لو پہلے ہو لو پھر پڑھیں گے. یعنی چنگی گال کروں پھر جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. خفت میزان، خفت مانے ہلکے، ہلکے تو کیا مراد ہیں صحیح، وہ ہیں تو صحیح کہیں ہلکے ہیں. تیرا مطلب ہے نمازیں ہیں صحیح ہیں ہلکی، وہ وزنی کب ہوتی ہے جب ولایت علی ہو. نہیں سمجھ آ گئی؟ میں ہی دے گا وَمَنْ كَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہ وہ ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ ہے خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا. ہم نے تو کہا تھا علی کو مانو. نہ سمجھ آئے میں نے کچھ نہیں آگا. خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو کس میں ڈالا؟ گھاٹے میں. گھاٹے میں بیما بے سببیہ بیما کانو پہ آیاتنا یظلمون، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے. ظلم یہ ہے کہ انہیں اس کو مقام نہیں. اچھا ہوتا لگے سورہ کہف 16واں پارہ 103 نمبر آئے. کل میرا حبیب کہہ دو، کل اللہ رسول کل 103 نمبر آئے 16واں پارہ. اچھی نہیں لگ رہی یار، میں دیکھ لیا بیچ میں جو ہنستے پہ کوئی نہ یہ سارا روز بتا ہمارے اوپر مذاقی کرے، ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کہتے، ہم نے پرواہ نہیں کری. کون میرا حبیب کہہ دو حل ننبئکم بالاخسرین اخسرین اعمالا. میرا حبیب کون، ان سے کہہ دو حل کیا ننبئکم، ہم تمہیں خبر دیں، ہم تمہیں بتائیں. رسول کون تجھے کہہ رہے تھے، یہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ نزاکت نہیں سمجھ آئی. کون مانے رسول کیوں کہہ دے، کہے گا تو رسول اکیلے، یہ جمع کی لفظ کیوں لگا؟ معلوم رسول یہی تو کہہ رہا ہے جو جواب اب میں دے رہا ہوں. میرا جو اطرت آئے گی ان کا جواب بھی یہی ہوگا. جو میرا جواب ہے وہی میری اطرت کا جواب. حل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین، جو گھاٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اعمالا، یہ حالی واقعہ ہے مفہوم بے اشارہ، جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہے. عمل ہیں مگر گھاٹے والے ہیں. عمل میں گھاٹا ہے، عمل ہے. اور میں آج حرشہ میں کھولی دے مانگیا اور کہنے میری چیز کے ساتھ مجھے ہی کہے. بالاخسرین، خسارے میں ہے کون؟ عمل، ہمارے عمل. عمل کا خسارہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ عقیدے کی وجہ سے. عقیدے میں خسارہ ہے، عمل میں بھی خسارہ. عمل تو مظہر ہوتا ہے عقیدے کا، گھاٹا ہے عمل میں. گھاٹے کو بیان چھاتی سمجھ آنی کیا؟ گھاٹے کو بیان کیا عمل میں. عمل کے لحاظ سے گھاٹے میں، حقیقت میں گھاٹے کا سبب عقیدہ ہے. کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل گھاٹے میں ہے.
बचपन में कुछ कहना नहीं दिया। यानी बहुत बड़ी बात है। बस इतना ज्यादा नहीं है, बस इतना काफी ना बचना, काफी। हाल नब्बे ओकम 103 नंबर आज सूरह काफ 16वां पारा, आगे सूरह मरियम शुरू हो जाती है। इसी के साथ मैं निशाना दर्शाना चाहूँ ताकि जब भी ढूंढा डेली लाग जाने ढूंढा हाय नब्बे ओकम पे अक्सरीना आमाला अल्लाज़ीना, ये घाटे वाले लोग वो हैं। और मैं गल थोड़ी सी खोलना चाहूँ। बेल अक्सरीना अमाल के लिहाज से घाटे में है। अल्लाज़ीना वो है, कौन है वो? कौन? रसूल ने फरमाया था मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होंगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। जमानत मिल गई थी। अल्लाज़ीना ये जो घाटे में है अमाल के लिहाज से, अल्लाज़ीना वो है ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया में उनकी कोशिशें गुमराह हो गई। और ये भी मैं दसा कोशिशें क्यों गुमराह हुई? अगर सही होती तो गुमराह क्यों होती? और गुमराह कब होंगे? रसूल ने फरमाया गुमराही तो होगी नहीं। नहीं समझ आई मेरे भाई। मैं बात बताऊं यार, मैंने कुछ वकील में पढ़ा। अल्लाज़ीना ज़ल्ला, ज़ाद नाम ज़ल्ला, ज़ल्ला गुमराह की मानी ना चाहिए। सायुहुम, उनकी दुनिया में सारी कोशिशें गुमराह हो गई। क्या मतलब हुआ? उन्होंने सारी जिंदगी कोशिश की, इतना तो मानी ही ना जाए। सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया में उनकी सारी कोशिश जो उन्होंने की थी उस कोशिशों की वजह से क्या हुआ? इस दुनिया में कोशिश फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में जो दुनिया में जो कोशिश की थी उनकी ठीक नहीं। फहाबतत आमालुहुम, इस कोशिश की वजह से उनके सारे अमल हब्त हो गए। कयामत वाले दिन हम उन्हें फसल देंगे। फहाबतत आमालुहुम, उनके अमाल क्या हो गए? फला नुकीमु यौमल क़ियामत बदना, हम उसको बदल नहीं देंगे। ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना, हम और वो यहसबूना मा युहसिनूना सुन्ना, जिसको उन्होंने उसने कोशिश में एक शाय बनाई थी, जो उन्होंने जो से नूना सुना, वो जो उन्होंने सनत बनाई थी, एक शाय बनाई थी ना, वो
شمار کرنے لگے. اولئک الذین کفروا بآیاتنا، یہ وہ ہے بآیات ربہم، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، والقائہ ہی، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. کن کا انکار کیا؟ رب کا بھی انکار کیا. ٹھیک ہو گیا. اب سارا وزن ہی جو وزن ہے نا، سارا وزن ہی ولایت علیہ. کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں پھر بات میں رہ جائے، میں یہ جملہ کہہ کے پھر ایک ربط ملانا چاہتا ہوں. اب ذرا قرآن کا وزن میں بتانا چاہتا ہوں. کتنا بتانے قرآن کا؟ سورہ حشر کی آخری آیات میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہم اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور خوش ہو جاؤ، میں بہت بڑی بات کرنے لگا میرے بھائی. پہاڑ کیا ہو جاتا؟ خاشعا متصدعا. خاشعان خوف کی وجہ. یہ خوف کون سا ہے؟ خوف، تواہش، انذار، ایک خشیہ. یہ 4-5 خوف کی قسمیں ہیں. خشیہ وہ خوف ہے کہ جب اس کا کمال سامنے نظر آ جائے، اس کمال سے جو خوف پیدا ہو اسے خشیہ کہتے ہیں. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. راضی ہیں یا میں ایسے لگا ہوں؟ خوش ہے نا میرے بھائی؟ اچھا، شکر ہے، شکر ہے. اب ایسی صلوات پڑھیں میں سمجھوں بالکل خوش ہے. بنا بن سا تھوڑا چھوڑی دے ہمیں بہت وہ کرتا ہے. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ ہو جاتا. وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ مثالیں ہم دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور و فکر کریں، پتہ لگے قرآن کیا ہے اور آن کیا ہے. ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، ٹھیک ہے، پہاڑ کیا ہو جاتا تھا؟ ٹکڑے. ریزہ ریزہ میں کہتے جو آپ کہتے ہیں میں مانتا چاہوں. ہاں ماننی ہے بات. ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ہائے ہائے، ٹکڑے ہو جاتا. اگر قرآن نازل ہوتا، قرآن کا نازل ہونے کا وزن اتنا ہے، اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. پھر کوہ طور پہ جو نور آیا ہے وہ اللہ کا نہیں ہوگا، علی کا پہاڑوں پہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ ٹکڑے ٹکڑے. تو پھر کوہ طور پہ جو تجلی آئی وہ اللہ کی نہیں تھی، علی ابن ابی طالب. اور سمجھ آئیے میرے بھائی، جناب علی فرماتے ہیں وہ تجلی میرے 70,000 نور کے جزو میں سے ایک تھوڑا سا جز تھا. تھوڑا سا وزن پھر رہ گئے، ہنشا رہ گئی، وہ میرا بچنا رہ گیا، گالی نہیں ہو سکی. آئے 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 ٹائم سا اچھا جی تھوڑا نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ پہاڑ جناب موسیٰ بے ہوش، بے ہوش نہیں مدہوش، ایسی شاید ایک ہی مدہوش ہو
नहीं होते मेरे पुत्र, वरना नबूवत का इजरा कम हो नाकिस हो जाए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ? कौन अकबर सूरह आराफ पढ़ा, सूरह आयत पढ़ा, बहुत ज्यादा लग बेसी बात मालूम नहीं कर रहे जल्दी। अच्छा आज देखो मेरी फुर्ती देखो, आज बात तक ना मौलवी ना हो यार, ऐसे काम ना वलम्मा जा मूसा ने मीकाते ना, हमारे वादे के वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे आके खड़े हो गए। वलम्मा जा मूसा ने मीकाते ना वकल्लमहु रब्बहु, कल्लमा है कल्लमा युकल्लिमु, कल्लमहु सही कलाम ज्यादा मुबालगे की लफ्ज़ आती है। अल्लाह जाने कितनी कलाम की मूसा को के साथ मूसा के रब ने। तो नाराज नहीं होना, मैं हाथ होना है। वो 70 आदमी जो 70,000 में से सही चुन के आए थे ना, वो पहाड़ के नीचे खड़े हुए थे। ऐसी आवाज सुनी कलाम की, रब की, कलाम हुआ, कलाम अभी बात करते हैं, कलाम हुआ, कल्लमहु रब्बहु। तो यार पीछे का टेप बना, टेप ठीक रखी, पता नहीं क्या होगा टेप से, टेप ठीक रखी जरा बदला क्या करो। ए हो कुछ अंदर सुना ना, मैं उंगली ना देने क्या नहीं होता है। मूसा, मूसा के रब ने मूसा से कलाम किया। कलाम के माने है हुरूफ व आवाज जो सुनी भी जा सके। इतनी आवाज थी, मेरी बात का पता, इतनी आवाज थी मूसा अलैहिस्सलाम भी सुनते रहे। वो जो नीचे थे ना, नीचे आवाज सुनी नीचे से, मूसा नहीं मानेंगे आपको नबी, अल्लाह हमें दिखा दे। मैं क्या क्या कहता, उन्होंने कहा सही, आप रब का कलाम तो हमने सुन लिया, आवाज भी सुन ली। अल्लाह आवाज देता है, जब अल्लाह आवाज नहीं देता वो रब ढूंढे कौन? पहचान खुश ना हो तो नहीं मत लिखा हुआ है ना मेरा पुत्र कल्लमहु रब्बहु। जब उन्होंने हम नहीं तो कौन को जाके गए, सारी बात है। जनाबे मूसा को इल्म था कि अल्लाह नजर आने वाला नहीं है, और उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। जिद्दी कौम इनके कहने पे काला मूसा ने कहा रब्बे अरनी अंजुर इले, रब मुझे आंखों से दिखाओ। अंजुर नजर क्या होती है, ताकि मैं तुझे परख के देखूं कि तू कौन है। गौरी नहीं करना, सुनो सही गाली कर। ऐन 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 ये नून ऐन ऐन माने आप ऐन माने चश्मा माने सुविधा अब जे अच्छे कोई शायद पूछ चली ऐन ठीक है। बसारत देखने की सलाहियत का नाम, रोयत देखने के अमल का नाम, मुशाहदा देखी जाने वाली शय का नाम, नजर परखने के आने का नाम, वो नजर जिसमें परख हो उसको कहते हैं नजर। ठीक है, इसलिए नजर से पहले रोयत होती है। रब्बे अरनी अंजुर इले, दिखा मुझे ताकि मैं परख लूं। आंख से दिखा, अंजुर इले, अंजुर इले, खबर नहीं मूसा क्या कह रहा है, बताएगा। फौरन कहा
موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. قال لن ترانی کیا مطلب ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کس نے کہا کالا فائل کیوں ہے؟ وہ رب کو اللہ میں کی دعا آیا گیا رب نام کی ہوئی یہ بے خبری ہے تمہاری جو آئے جی جا ترجمہ کر دو کیوں رب ہی اس کی طرف سے کہہ رہا قولا لن ترانی. وہ کون کہہ رہا ہے سمجھا کرو میرے بچڑے پتہ نہیں قولا لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ہم اسے معاہدہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا آخر تم تو نبی منوانا ہے ہم تمہیں جب یہ نہیں مانیں گے پھر کون مانیں گے. چلو ہم تمہارا تو سوال کرو. دیکھو تم نے سوال کیا دیکھنے کا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اس إِلَى الْجَبَلِ یہ پہاڑ کی طرف دیکھو. جس پہاڑ پہ تم کھڑے ہو وہ سارے میری طرف میں ہم باسی نہیں رہنے کھاتا خدا کئی باشا ملے جاتا نہیں لینی ہوں میری گال گئی اگر باسی ہوئی وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اے جبل کی طرف دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا پھر تو مجھے دیکھ لے گا. اگر نہ کھڑا ہوا تو نہیں دیکھے گا. اب اپنی گال آئیلی فَسَوْفَ تَرَانِي تو مجھے دیکھ صحیح میری اب سمجھ آنے تمام جیسی میں غور پر بات ہو غلطیوں کرتی رہی میری فَسَوْفَ تَرَانِي تو مجھے دیکھ لے گا. تب کہاں نہ دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ تَجَلَّى لازم باب ہے لازم جب موسیٰ کے رب نے نور کا چمکارا فَلَمَّا آئے تو حوصلے نال سنو بسم اللہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ جناب موسیٰ کے رب نے جب چمکارا مارا وہ اللہ کا نور تو چمکنے والا ہی نہیں ہے وہ تو تصور میں بھی نہیں آتا پھر کون ہے جو نور کا چمکارا اس چمکارے کا اثر ہے ابھی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اے نام پر جبل پر نام کس کا ہے فرمائے کس کا ہے تعلیم علت کا پڑھتے تھے نہیں محنت کرتے نہیں وہ حافظ رسائی کر رہے لوگ رسائی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اے لام انجام کا ہے انجام کا فَانْتَقَذَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ایک جو لام لِيَكُونَ میں ہے یہ عاقبت کا ہے. انہوں نے موسیٰ کو فَانْتَقَذَهُ وہ جناب موسیٰ کی وہ صندوق جو آ رہی تھی پانی پہ بہتی ہوئی فَانْتَقَذَهُ یہ بھی ناظم بات ہے فَانْتَقَذَهُ اس کو کیا کیا انہوں نے اٹھا لیا. فَانْتَقَذَ ہوتا ہے ایسا پھول اٹھانا جو پھول معلوم بھی نہ ہو اور اٹھانے میں تعظیم بھی ہو. یہ فَانْتَقَذَ کے معنی معلوم انہوں نے جناب موسیٰ کو جنہوں نے بھی اٹھایا انہیں معلوم بھی نہیں تھا اندر کیا ہے مگر قرآن کہتا ہے اٹھایا تعظیم کے ساتھ ہے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا سنجوتی پڑھے کیا کہتا ہے یہ لام انجام کا ہے اس لیے لیا کہ انہیں خبر تھی انہی نے تو مجھے پانی میں دبونا ہے. اے لِلْجَبَلِ یہاں بھی لام انجام کا ہے. ادھر جو تجلی ہوئی پہاڑ کا انجام کیا ہوا جَعَلَهُ دَكًّا اس نور نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب یا قرآن مانو یا حدیث مانو ٹکڑے کرنے والا علی جانو.
رسول ہے رسول ہے. جب اس کمال میں علی کی ولایت کا کمال دیکھا یہ کہہ کے مدہوش ہو کے گرا کہ میں کہاں اور علی کہاں. خوف سے نہیں گرا. خوف سے نہیں گرا. خوف نبی بحث نبی خوف سے نہیں. خوف سے نہیں. حیرت میں. حیرت ہی کا نام معرفت کہ میں کہاں علی کا. آج اس کی شبیہ تابوت آنی ہے. 14 معصومین میں جس کا لقب زین العابدین نے سیدہ سے قبول فرمائے. آج جس کی شبیہ آ رہی ہے وہ ہے زین العابدین. کربلا معلیٰ میں یا جناب رسول خدا یا جناب علی علیہ السلام کے کتنے بڑے سجدے ہوئے مگر ان کا لقب بھی سید الساجدین نہیں. یہ وہ میرا امام ہے جس کا لقب ہے سید الساجدین. جب پوچھا گیا مولا یہ لقب کیسے ملا؟ فرمایا جب میں قیام کرتا تھا نا بازار کوفہ میں. مسائل میں نے پڑھ دیا ہے جو کچھ پڑھتا تھا یہی مسائل ہے. خدا کی قسم جب آتا نا پاؤں میں زنجیر ہاتھوں میں ہتھکڑی گلے میں توق جب میرا امام نماز شروع کرتا اللہ اکبر قیام کہیں ہوتا تھا. اتنا ہجوم اللہ اکبر رکوع کہیں ہوتا تھا. سجدہ ایک کہاں ہوتا تھا. خدا جانے دوسرا سجدہ کہاں ہوتا تھا. کہاں ہوتا تھا. میرے امام فرماتے ہیں کہ ان سختیوں میں اتنے بار لیکن امام نماز کو اسی طرح قائم رکھتے. پھر لقب ہوا سید الساجدین. اسی میں آقا سے پوچھا گیا مولا آپ کو زیادہ تکلیفیں کیا کہاں ہوئی؟ اور رو کے فرمایا 3 بار کہا الشام. ہائے ہائے بہت بڑا مسائل ہے. شام 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ الشام. شام سال گزار کے میرا امام واپس آئے گا مدینے پاک میں. پاک جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا بشیر ابن جزرم سے کہو یہ پیچھے چلا جائے میں نانے کا مدینہ دیکھنا چاہتا. ہائے 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 ہائے. خدا کا جب بشیر ابن جزرم پیچھے چلا گیا ایک روایت میں یہ نابینے کی لفظ بھی لکھی گئی ہے بڑھاپے کی لفظ بھی لکھی ہے. یہ پیچھے جب چلا گیا پاک بیوی نے ذرا سے محمل کا پردہ ہٹا کے مدینے کی طرف دیکھ کے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نانے کا مدینہ مجھے قبول نہ کر. فارسی میں کسی نے ترجمہ کیا با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم. مدینے کو دیکھ کے بیوی نے فرمایا با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم. بھائی کے ساتھ گئی تھی بغیر بھائی کے لوٹ آئی. ماشاءاللہ آپ سمجھ آگی فارسی بھی سمجھ آگی. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم. بھائی کے ساتھ گئی تھی بغیر بھائی کے آئی ہوئی. تاج برسر رفتہ بودم خاک برسر آمدم. تاج کے پہن کے گئی تھی خاک کربلا ڈال کے واپس آئی. اجرکم اللہ. 3 سال گزر گئے میرے امام کو. 3 سال واقع کربلا کے بعد منہال نامی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام کو ملنے کے لیے جب مدینے پاک گیا محلہ بنی ہاشم میں گیا پتہ لگا سرکار مسجد نبوی میں ہے. یہ کہتا ہے میں مسجد نبوی میں آیا جو ہی آیا میں نے دیکھا میرا چوتھا امام نماز پڑھ رہا ہے. بڑی بے چینی سے ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا رکھتا. ہائے 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 ہائے. ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا رکھتا. بڑی بے چینی
امام نے نماز پڑھی تو پڑھ لینا. یہ مینار کہتا میں گیا امام کے قدموں میں نے سر رکھ کے کہا مولا یہ بے چینی سے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ امام نے رو کے کہا منہال کربلا کے واقعے کو 3 سال گزر گئے ابھی کربلا کے زخم اچھے نہیں ہوئے. اجرکم اللہ سمجھ گئے میری بات کو. کربلا کے زخم اچھے نہیں ہوئے. جب یہ کہو نا آقا نے منہال کہتے میرے دل میں خیال آیا 3 سال کے زخم ابھی اچھے نہیں ہوئے. دل میں خیال آیا میں زیارت کر لوں. مولا میں دیکھ سکتا ہوں زیارت کروا سکتے ہیں. جب یہ کہا تو امام نے پٹلی سے کپڑا ہٹایا. ہائے 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 ہائے. منہال کہتے میں نے دیکھا سفید ہڈیاں تھیں. حضرت اللہ سیدہ سو قبول فرمائے ان پہ گوشت نہیں تھا. حضرت اللہ سفید ہڈیاں تھی گوشت نہیں تھا. جب یہ دیکھا نا اس نے منہ پیٹ کر کہا مولا یہ گوشت کدھر گیا؟ فرمایا جب مجھے اونٹ میں بٹھایا میں بیٹھ نہیں سکتا تھا انہوں نے ایک زنجیر میرے اس پاؤں میں ڈالا ایک زنجیر اس پاؤں میں ڈالا. جب انہوں نے دھوپ میں ہمیں اونٹوں کو دوڑایا وہ زنجیر گرم ہوئے گوشت کٹ کٹ کر ماشاءاللہ ہو گیا مصائب ہمارا. گوشت کٹ کٹ کر زمین پر گرتا تھا. یہ کہہ کے امام ایسے روئے. منال کہتا میں زندگی سے مایوس ہو گیا. جب امام نے اٹھ کے بیٹھے میں نے کہا مولا اتنا نہ رویا کرے. فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا. حضرت اللہ سیدہ سے قبول فرمائے ایسے روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرا ایک دن میں 18 یوسف چلے گئے. لا مثل لہم ولا نظیر. نہ ان کی مثال نہ ان کی نظیر. بس ایک منٹ ولید بن عبد الملک کے زہر سے میرا 5واں امام زہر سے شہید کر دیا گیا. میں کہوں گا مولا مدینے میں آقا محمد آقا باقر علیہ السلام نے تیرا جنازہ بھی پڑھا تجھے جنت البقیع میں دفن بھی کر دیا. مگر کہوں گا مولا حسین یہی آقا سجاد موجود ہاتھ بھدے ہوئے تھے گلے میں داغ تھا پاؤں میں بیڑیاں تھی. کہا بابا ناراض نہ ہونا میرے ہاتھ لینا مولا کی شبی ماتم سجاد. یہاں ایک موبائل گما ہے اگر کسی کو ملے تو اسٹیج پہ پہنچا دیں. سارے بولو